بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي السمح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوب نحنه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذی. حضرت ابو السمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی شیر خوار جو بچی ہے اس کے پیشاب کو جو کپڑے پر لگ جائے دھویا جائے گا، اور چھوٹا شیر خوار جو بچہ ہے اس کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور سنن النسائی کی صحیح سند کی حدیث. نجاستوں اور ان کے ازالے کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے جو مسئلہ سب سے پہلے سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ابھی صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کوئی اور خوراک نہیں کھاتے، اس میں بچی اور بچے کے پیشاب میں فرق ہے. بچی کے پیشاب کو دھونا ہے اور بچے کے پیشاب کے اوپر اگر صرف پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ بھی کافی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بچی کا پیشاب وہ نجس ہے اور چھوٹے بچے کا پیشاب نجس نہیں ہے. آج ہم چونکہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے بعض چیزیں اس دور سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو احکامات نکلے ہیں ان کی بعض حکمتیں جو اس وقت پنہاں تھیں آج زیادہ ظاہر ہو چکی. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ بچیوں کا جو پیشاب ہے وہ بچوں کے مقابلے میں بہت کثیف بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نجس مادے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے مقابل جو شیر خوار بچے ہیں ان کا پیشاب اس کی پی ایچ بھی کم ہوتی ہے اور وہ کثیف نہیں ہوتا، وہ پانی مائل ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ جو پلید مادے ہیں وہ نہیں پائے جاتے. اس لیے یہ بڑا واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب تو بہت سی آسانیاں ہو گئیں کہ پیمپرز وغیرہ اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ایجاد ہوئیں اس سے والدین کے لیے خاص طور پہ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل میں اللہ نے بڑی آسانی پیدا کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بچوں کے پیمپر لیک ہو جاتے ہیں یا کبھی کسی بچے نے پیمپر پہننا چھوڑ دیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ کبھی رات کو کسی وقت ایسے پیشاب کر دیتا ہے کہ بستر گندا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے حکم ہے جو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کوئی چیز کھاتے نہیں. جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں اور ٹھوس غذا کھانے لگ جائیں تو ان کا یہ حکم زائل ہے. اب بچے بچی دونوں کا پیشاب جو ہے وہ دھونا پڑے گا. اور اسی طرح وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو چکے اور پیمپر پہننا اب انہوں نے چھوڑ دیا، اگر کبھی ان کا پیشاب بستر پر نکل جائے تو وہ دھونا پڑے گا. اسی طرح وہ بستر بھی اس کا وہ حصہ دھونا پڑے گا اور پھر اس کو آپ کو سوکھنے کے لیے رکھنا ہوگا. بعض والدین یا مائیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ بستر اٹھا کر دھوپ میں ڈال دیا، دھویا نہیں اور وہ بس اسی طرح سوکھ جاتا ہے. تو اگر وہ ہوا سے سوکھا ہے تو وہ پاک نہیں ہوا، کیونکہ پیشاب کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں اور نتیجتاً اس کی بو بھی اس کے اندر موجود رہتی ہے. بسا اوقات کچھ جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، چھوٹے بچوں کے گھروں میں آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو متعفن فضا ہوتی اور وہ ہر وقت ایک
جو ہے نا وہ پلیدگی کی بدبو وہاں پر رچ بس گئی ہوتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں اس طہارت اور پاکیزگی کی طرف خیال نہیں کر رہی، تو اس کے نتیجے میں بہت سے غلط اثرات مرتب ہوتے۔ سب سے پہلی چیز، طہارت اور پاکیزگی جہاں پر نہیں ہوتی وہاں شیاطین کے لیے قبضہ جمانا اور اپنے ڈیرے جمانا بڑا آسان۔ شیاطین ہمیشہ گندی اور پلید جگہوں پر رہتے، تو ایسے گھروں میں جہاں طہارت پاکیزگی کا خیال نہیں، جہاں بستروں پر اس طرح بچے پیشاب کرتے ہیں اور مائیں ان کو دھونے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں کہ بدبو پھیلی رہتی ہے، یہ ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر یہ شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں۔ دو چیزیں عموماً کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے جن پر توجہ نہیں اور شیطانی اثرات ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ ایک، یہ بچوں کے پیشاب کو نہ دھونا، اور دوسرا یہ ماہواری کے خون اور ماہواری کے ایام میں خواتین کا اپنے اس خون کے حوالے سے مناسب انداز میں اس کو ٹھکانے نہ لگانے کا انتظام، اس میں بھی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی کا خیال نہ کرنا، یہ دو چیزیں شیاطین کے لیے کسی بھی انسان اور گھرانے میں رچنے بسنے کے لیے بہت زیادہ معاونت کرتی۔ اس لیے ان دونوں معاملات پر بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ گھر والوں کو سکھائیں، بتلائیں، فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان چیزوں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوری طور پر اس کو دھویا جائے، اس کو گندا نہ رہنے دیا جائے، اور صرف دھوپ میں خشک کر لینے والے معاملے سے لازمی طور پر بچا جائے۔ اور پھر اپنے لیے آسانیاں رکھیں۔ اگر کچھ بچے چھوٹے ہیں جن کے بارے میں کبھی شک شبہ ہے کہ وہ اس قسم کا کام کر دیتے ہیں، تو پلاسٹک شیٹس کا انتظام کریں، ان کے بستر کے اندر وہ بچھائیں تاکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ بستر کو گندا نہ کر پائیں۔ آسان سا کام ہے، تھوڑی سی بندہ محنت کر لے تو طہارت پاکیزگی کے مسائل سے پورے طریقے سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا اہم ہے۔ تو اس معاملے میں بچے بچیوں کے جو طہارت پاکیزگی کے مسائل۔ دوسری بات، مائیں نماز پڑھنے کا اس لیے اہتمام نہیں کرتی کہ جی ہمارے کپڑے بس بچوں نے پلید کر دی، اور اب کون کپڑے بدلے، اب کون خیال کرے، تو اس لیے ایک عام لفظ جو ہم نے مردوں میں بھی سن رکھا ہے، جی میرے کپڑے پاک نہیں، یہ ایک بہانہ ہم نے تراشا ہے نماز نہ پڑھنے کا، اور اس کی وجہ سے جتنی جو ہے نا تکلیفیں ہیں ہماری زندگی میں ہمیں اندازہ نہیں۔ طہارت اور پاکیزگی یہ بنیادی چیز ہے جو مومن اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ وضو کی حفاظت سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمہ وقت وضو میں رہے۔ تو جو بندہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالاولا باقی جو نجاستیں ہیں ان سے بچتا ہے۔ تو شیطان کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا طہور شطر الایمان، یہ جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ نصف ایمان، کہ انسان کے نصف معاملات تو طہارت اور پاکیزگی سے حل ہو جاتے اور باقی کے معاملات اس کو پھر آگے کرنے ہوتے۔ تو ان معاملات میں گھروں کے اندر خیال کرنا، اور پھر یہ بھی سمجھنا کہ اگر بچے چیر خار بچے نے پیشاب کیا ہے تو اس پر چھینٹے مارنا۔ چھینٹا مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کو تھوڑا انسان پانی سے ایسے چلو میں لے اور اس جگہ پر ایسے پھینکے یا ایسے چھڑک دے، اور جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ سپرے والی بوٹلز بھی ہوتی، اگر کوئی اس سے سپرے کر دے تو وہ بھی اس کو کفایت کرتا ہے، تو یہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ اب اس جگہ کو اگر یا بستر کو جس پر پانی کے چھینٹے مار دیے دھوپ میں رکھ کے سکھا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو بھی اگر دھوئے تو یہ زیادہ انسب، زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے قریب ہے۔ یہ اصل میں احکامات میں جو رخصت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ حرج نہ پیدا ہو۔ حرج یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے بسا اوقات انسان کے لیے مشکل بنتی ہے تو وہ اگلے عمل سے جاتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی کا بچہ ہے اور اس نے کپڑوں پر اس طرح پیشاب کر دیا تو ماں کے لیے آسانی ہے کہ وہ کپڑوں پہ چھینٹا مارے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ اب اس کو یہ تاخیر نہیں کرنی پڑے گی کہ میں جا کے پورے کپڑے دھوؤں گی یا بدلوں گی اور اس کے بعد نماز پڑھوں گی۔ تو ایسے میں جہاں جتنی آسانی دین نے دی ہے اتنی ہی آسانی لینا۔ اور ایک فالتو قسم کا اعتراض تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، پہلے لوگ کرتے تھے، اب تو اس کی، چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمان تو ہمارا کمزور ہے لیکن سائنٹیفک بنیادیں ہمارے لیے مضبوط ہیں۔ تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی جی، بچے بچی کے پیشاب دونوں، بچہ بھی ایک وہی خوراک کھاتا ہے، بچی بھی وہی خوراک کھاتی ہے، ابھی کوئی اور چیز تو کھا پی نہیں رہے، پھر یہ فرق کیوں؟
تو جب سائنس نے آگے بتایا فرق ہے تو پھر تو مان لیا، اللہ کے رسول کی زبان سے سنتے ہوئے ہم نہیں مانتے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. صحیح سند کی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل جائے پھر اس پر آمنا و صدقنا ہے، خواہ وہ ہمارے فہم میں ابھی آتی ہے، عقل میں ابھی آتی ہے یا نہیں آتی. ممکن آئندہ آنے والوں کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے، جیسے پہلے لوگ اس پر ایمان بالغیب رکھتے تھے، آج ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی. اس لیے جو بات صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہو وہ معقول ہماری عقل میں آنے والی ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.